آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر نہیں ہے، خبریں ہیں، پوری کی پوری کھچڑی ہے پائن جو پکی پڑی ہے، اور یہ وفاق میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، لاہور تو لے کے لندن تک کرے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان کے اپنے ہر چیز کا اپنا ایک فلیور ہے، اپنا ایک کلر ہے، اپنا ایک ٹیسٹ ہے حضور، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ ان ساری چیزوں کو اپنی مرضی کا جو چاہے رنگ دے سکتے ہیں، یعنی یہ وہ پانی کی طرح ہے، یہ سارا کچھ جڑے مرضی رنگ جو پالو اس رنگ دا بن جائے گا، جو ان سے مرضی سانچے میں ڈال لیں اس سانچے کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایسا مزیدار اس وقت ایک پولیٹیکل منظرنامہ جو ہے وہ میرے سامنے ہے، اور یہ حقائق پہ مبنی ہے سارے کا سارا، یہ جو کوئی شے میں کڑی نہیں ہے، جو چیز ہے ایز اٹ از وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میں اب وہ پٹاری کھولنے لگا ہوں پائیں، اس پٹاری میں سے میں آپ کو ایک ایک کر کے خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگوں۔ اب پٹاری میں سے جو پہلی خبر نکلنے لگی ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ خبر جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ کل رات 8:30 بجے تک کی خبر ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو وہ میں آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ اس میں مزید کیا ہوا ہے، مگر مزیدار جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو 2 اگست سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن کے اندر، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ان کے واپسی کی جو سین ہے وہ سر کل یہ اطلاع تھی کہ وہ بھائی جڑا بابا اتھو بیٹھ گیا ایک جہاز کے اندر، اور جہاز لاہور کے لیے ہیتھرو ایئرپورٹ سے اڑ پڑا ہے آنے کے لیے۔ اچھا، اب تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے وہاں پر جانے کے حوالے سے بہت سارے تنازعات تھے، بہت ساری باتیں تھیں، کوئی کہہ رہے سی پتہ نہیں کیڑی سارا چودھری نے ویاہ کھڑکا لیا، کوئی کہہ رہے جناب سارا کی وجہ سے تو سارے کا سارا رولا پڑا اور چودھری برادران میں لڑائی ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری گفتگو تھی۔ کیونکہ یہ بات کسی طرف سے مجھے کنفرم نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اس بات کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ اتنے بہتا زور نہیں دیتا۔ اگر کنفرم ہو جاتی تو ظاہر ہے بھاجی میں کہتا لو جی میں تو دسن لگا اے نکاح نہ ماجی، ایسی کوئی چیز میرے سامنے نہیں آئی۔ اگر شادی کر بھی لیا تو یہ ظاہر ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں کون ہوتے ہیں بھائن دخل اندازی دینے والے، انہوں نے ہمت ہے بھائن جی ایس عمرے بھی کر لیا تو ٹھیک ہے کی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کل رات 8:30 بجے تک کی صورتحال یہ تھی، 8:20-30 تک کی صورتحال تھی کہ جناب پرویز لائی صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں، اور لاہور دے اندر پائن رولے پہ گئے۔ لاہور میں 4 جگہ پر روٹس لگ گئے۔ ایک شاہ کام چوک ہے، وہاں پر کسی کے افتتاح کی حوالے سے باقاعدہ طور پر تیاریاں شروع کر دی گئی جناب ایل ڈی اے کی جانب سے کہ جناب ایتھے جو سب نے آنا سدھا ایتھے جناب فیتا کٹنا آگے، چلو جی ایک اس طرف روٹ لگ گیا۔ ایک جناب ظہور لائی روڈ کے اوپر جو ہے میٹنگ کال کر لی گئی کہ پرویز لائی آ رہے ہیں، سیدھی میٹنگ ہوگی ظہور، اور یہ جو لانگ مارچ کی کاروائی ہے نا ساری دیکھی جائے گی۔ تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگا دی گئی کہ جی وہ ایئرپورٹ جو نیا ایئرپورٹ ہے وہاں پر آ رہے ہیں، ایک روٹ لاتا گیا پرانے ایئرپورٹ تھا کہ اتھے آ رہے ہیں۔ یعنی میں ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرویز لائی صاحب اتوں آ رہے نے تے اے آندے ہی انہیں سارے کام کر لینے۔ پرویز لائی یہ کہ وہ کوئی جن آ رہا ہے بھائی انہوں نے کوئی جن آ گیا کیڑا انجیکشن طاقت دا لوایا کہ انہیں سارے کام جڑے نے آندے کر لینے۔ 4 سائڈ پہ روٹس لگے ہوئے تھے، وی آئی پی روٹس جنہیں کہا جاتا ہے کہ پرویز لائی صاحب آ رہے ہیں اور یہ سارے کام کیے جائیں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب اس جہاز میں وڑے ہی نہیں جس جہاز کی اطلاع سی کہ وہ تو بھائن وہ آ رہے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کرا لیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک پرویز لائی صاحب کے جو گوگا ہے نا، گوگا پٹی صاحب، وہ بھی کسی ایک اہم سی خوبصورت سی ہستی کے ساتھ وہ بھی لڑنے چلے گئے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، لوگوں کے نجی معاملات ہوتے ہیں ان میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پر چلے گئے، لہٰذا پرویز لائی کی واپسی کا امکان ابھی ذرا کم ہے۔ اچھا، اب ایک منظر یہ ہے، اب پرویز لائی وہاں پر ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تو پھر ایک نئی کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اوم چودھری صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ اب اوم چودھری صاحب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ جہانگیر ترین صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی جیب میں 20 ایم پی ایز ہیں، پنجاب سے تحریک انصاف کے 20 ایم پی ایز ابھی بھی ان کی جیب میں ہے، بلکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 5 نون لیگ دے بھی ایم پی انہوں نے جیب چ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر
وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اور مخدوم احمد محمود کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی دوستی ہوگی دوبارہ، پہلے رشتہ داری تو ہے، ناراضگی تھی، پولیٹیکلی ایک دوسرے کے مخالف چلتے تھے، اب دوستی ہوگی تو مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ مل کر اے جڑا نا بھائی کو چان چڑھان ٹرے ہے پنجاب دی گورنمنٹ دا نواں، پھر پرویز لائی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے ایشورنس مانگ رہے ہیں کہ یار نواز شریف کو سمجھاؤ، جان دے یار تیری مہربانی، یہ والی کہانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی جگہ پہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ کل واقعہ ایک یہ ہوا کہ جناب ہاشم ڈوگر صاحب جو کہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر ہیں، یاد رکھیے گا کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، اور کسی نے مجھے کہا تھا بہت شروع کی بات ہے، چودھری خادم حسین صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی بزرگ صحافی ہیں، بلکہ سینئر تو نہیں بزرگ کہنا چاہیے، ویسے وہ ماشاءاللہ ینگ ہیں، یعنی ان سے آپ بات کریں آپ کو احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں، 85 ایئرز اولڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے زندہ دل آدمی ہیں۔ وہ بڑے شروع میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پتر آرمی مین نیور ریٹائر، تو سانوں یہ گل سمجھ نہیں سی آتی، ادو ہولی آ گئی تو کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے نا حضور، وہ انہوں نے کل استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے، وزارت داخلہ سے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان کو یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں دی جا سکتی لانگ مارچ کے لیے، یہ انہوں نے کہا۔ پرویز لائی صاحب سے اس حوالے سے سوال آ، انہوں نے کہا کہ یار وہ ذہنی توازن خراب ہے، کی گلاں پہ کر دے تسی، چھڈو ایس کو گل ہے کرنے والی، جس ویلا آئے گا ویکھ لیں گے۔ اس پر ایک جو ہے باقاعدہ طور پہ ہاشم ڈوگر صاحب کا اپنی پارٹی کے اندر جو تحریک انصاف ہے ایک پھڈا ہو گیا، اور چنگی کٹ لائی تحریک انصاف کے ٹرولز نے ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو سے، کہ اس پہ ہیش ٹیگ سے انہوں نے پورے کا پورا ایک ٹرینڈ چلایا تھا، وہ 20-25 ہزار اس میں جو ہے نا وہ آئے تھے، اپنا ٹویٹس آئے تھے، اور ہاشم ڈوگر کے خلاف پوری کمپین چلی تھی۔ اب کل جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، اب ایک کہانی یہ ہے، دوسری کہانی یہ ہے کہ جناب ان سے استعفیٰ لے لیا گیا کہ پائن تسی یہ کام نہیں کر سکتے، لہذا تسی استعفیٰ دے دیو، تسی تو ساڑھے خلاف ہو گئے ہو۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب کو، کہ جناب تسی پینشن لینی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے بیک بینیفٹس بھی ہیں، لائف ٹائم ہے سارا کچھ، آپ کو اپنے ادارے کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے، لانگ مارچ چلی جی عمران خان استادی لانڈ پر ہے یہ نہیں پیڑا پائیں، تو لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب تک جتنی خبریں میں نے آپ کو بتائیں اس میں عمران خان کے لیے خیر کی ایک بھی خبر نہیں ہے، اور اگے بھی خیر دی کوئی خبر نہیں ہے عمران خان لی، میں آپ کو بتانے لگوں آگے بھی باتیں جو ہیں۔ پھر جناب ایک چیز اور سامنے آئی، اور وہ یہ کہ کل اجلاس ہوا جو بنی گالہ کے اندر، اور اس اجلاس کے اندر پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید کے درمیان جو ہے نا منہ ماری ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں عمران خان سے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اجلاس تھا، ظاہر ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، کیویں کرنا ہے، کسی نے جانا ہے، کیویں آنا ہے، حکومت نو کیویں دبانا ہے، ان کو کیسے منانا ہے، ترلا کیسے ڈالنا ہے، تڑی کیویں لانی ہے، یہ ساری گفتگو اس میں ہونی تھی۔ پرویز خٹک صاحب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے وہ طوطا چڑیا کا مینا ہیں جو کہ جا کے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھلو کے واضح مار دے کے دے جا سکیا رائے مولا ذرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، ادھروں پائے خیر نہیں پہ رہی، یہ وہ شخصیت ہے۔ اب یہی کام جو ہے شیخ رشید دا بھی ہے پائن، انہیں بھی ہے ٹھیکہ چکیا، پروفیشنل جیلسی پائن دونوں دی آپس کہ جناب میں بھی اتوں دا ملازم، میرا تے ساری زندگی لنگ گئی، یہ تے کل دی گل ہے، میں تے ساری زندگی ہو گئی اتوں دا، تو ان کی آپس میں پروفیشنل جیلسی جس کی وجہ سے یہ تو مہمہ ہوئی ہے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ تھے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار شیخ رشید دا کی کام ساڈے نال، جب تک تو ہماری حکومت تھی اے ساڈا الہی سی، ساڈے کول آندا جاندا سی، بہندا سی، روٹی کھاندا سی، وزیر لایا سی، پر ٹھیک ہے ہوں تو حکومت کوئی نہیں، استعفے دیتے بھائی، تو کہڑے چکر جانا، تو مخبری کرتا پھرنا۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں اپنا حامد خان صاحب، یہ بھی شیخ رشید کے بہت خلاف ہے۔ ابھی 1-2 روز قبل ہی حامد خان صاحب نے ایک جگہ پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جناب شیخ رشید اور فواد چودھری والے لوکی جڑے نا وہ عمران خان لے بیٹھے، یعنی ان کی بات کا مطلب یہ تھا۔ تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ کافی زیادہ ان کی بستی پروگرام ہوا وہاں پہ، لیکن دیکھو نا ہوں شیخ رشید کی بستی تو نہ ہو سکتی، وہ محسوس ہی نہیں کرتا اگلا، تھی جو مرضی کری جاؤ، کئی باری ہوئی ہے، اگلا نہیں فیل کرتا، تو لہٰذا انہوں نے نہیں کی۔ اب یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب آپ کو میں ایک اور مزے کی خبر دینے لگا ہوں
اور وہ خبر جو ہے وہ اگین ذرائع سے ہے، اور فردوس عاشق عوان صاحب ہے، یہ عمران خان کی بہت زیادہ حمایتی ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہیں لیکن ذرا انت تھوڑا جا کیا کہتے ہیں کھلا کے حمایت نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب کی اگر انہوں نے مکمل سپورٹ کرنی ہے تو اس صورت میں کرنی ہے یہ دوسرے پاس مکمل انکار ہو جائے۔ ابھی تک ادھر سے انکار ہی ہے، بڑی کوشش کی گئی ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے ذرائع نے کنفرم کیا کہ اس دورے میں بھی اس وقت جو دورے جاری ہیں لندن کے، وہاں پر اس وقت بھی کسی ایک جو ہے خلائی مخلوق ٹائپ آدمی نے، ٹھیک ہے، اب خلائی مخلوق ٹائپ کہہ رہا ہوں، فردوس عاشق عوان کی سفارش کی ہے جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب کہ انہوں نے اللہ یار تیری مہربانی، انہوں نے کہا نہیں، میاں صاحب نے کہا نہیں، اور وہاں پر مریم نواز بھی موجود تھی، تو مریم نواز نے تو کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو گفتگو بھی نہ کریں آپ، تو لہٰذا اس بیچاری نے انکار ہی ہے، لیکن ابھی تک وہ امید میں بیٹھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بہت کیا کہتے ہیں تھک سکن ہے، اور وہ امید نہیں چھڑتی اپنی، ٹھیک ہے، کوششیں ان کی جاری ہیں۔ باقی پیپلز پارٹی ان کی لاسٹ چوائس ہوگی، کیونکہ عمران خان کا انہوں نظر آ رہا ہے کہ ٹین ڈبہ گول ہے، لہٰذا وہ ادھر ادھر جو ہے نا ہاتھ پیر مارن کی کوششیں کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک شخصیت ہیں جو گورنر پنجاب رہے ہیں، چودھری سرور صاحب۔ سر چودھری سرور صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے بہت زیادہ متاثر، اور ہنا ربانی گھر سے بڑے متاثر۔ کچھ دن پہلے، 2-1 روز پہلے ان کی ایک بڑی طویل جو ہے ملاقات ہوئی کسی دوست کے ساتھ، اور اس دوست کو انہوں نے کہا کہ یار میں تو حیران رہ گیا جس طریقے نہ بلاول نے اور ہنا نے پاکستان کا کیس لڑا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، یورپی یونین ہو، امریکہ ہو، مطلب ہے کہ دنیا دا کوئی ملک ہوئے، چین ہوئے، جاپان ہوئے، جرمنی ہوئے، تے پاویں جناب وہ رشیا ہوئے، جس طریقے سے بلاول صاحب نے پاکستان کا کیس لڑا نا، میں حیران۔ اور یہ ہوپ ہے پاکستان کی، اتنی تعریفیں کی۔ اچھا ہوں پائن بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہیں اپنا چودھری سرور صاحب کیوں انہیں تعریفاں کر رہے ہیں بلاول کی؟ تحریک انصاف تو وہ چھوڑ چکے ہیں، ایک مدت ہو گئی، تو کیا وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی میں ہی تھے، ان کی جو جنم بھومی ہے نا سیاست کے اندر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کا سیاسی جنم پیپلز پارٹی میں ہوا ہے چودھری سرور کا۔ لیکن درمیان میں پھر وہ پہن چھال مار کے نون لیگ ہی چڑھ گئے سن، پھر نون لیگ نے گورنر بھی لگا دیا تھا، پھر نون لیگ کو چھوڑ کے وہ تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے تھے، آج کل تحریک انصاف نے انہیں نکال دیا یا وہ بہت خلاف ہیں، اور اب وہ نہیں تھا لبدے پھرتے رہے، تو بلاول کی وہ تعریفیں کر رہے تھے۔ اچھا ایک تو بات سچی ہے کہ بلاول صاحب کی تعریف وہ غلط نہیں کر رہے تھے، جس طریقے سے بلاول صاحب نے کیس لڑا ہے پاکستان کا، یہ واقعتاً اس نے ثابت کیا نوجوان نے کہ وہ ایک سٹیٹس مین ہے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن چودھری سرور کی جڑی تعریف ہے نا، وہ تو مطلب میں لبن کی کوشش کی تھی، اور میں نے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب پہنو نا نون لیگ کا انکار ہو گیا۔ ان کے سفارشی جو تھے وہ رانا ثناء اللہ بھی تھے، ان کے سفارشی جو تھے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے کہ چودھری سرور صاحب کو واپس لے جائے، پر میاں نواز شریف والوں پوائنٹ چٹا کورا صاف جواب کہ نہیں سی، سوری وی آر سوری، سانوں ایدی کوئی لوڑ نہیں گی، تو لہٰذا چودھری سرور صاحب اب ظاہر ہے سیاست کرنی ہے، تو وہ ایک نیا راستہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب کی تعریفیں پولیٹیکل حلقوں میں کرتے پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان کو مطلب ہے کہ باقاعدہ جڑا نا باما ٹونگ کے نہیں ہوتا غصے کا اظہار کرنا، وہ عمران خان کے بارے میں وہ الفاظ ادا کرتے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چودھری سرور اور جگیر ترین کا آپس میں اٹ کھڑکے کا بھی ویر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو تھا منصور علی خان کا، اور اس میں منصور علی خان سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے کو جگیر ترین نے کرنا تھے، میں تے آلو چھولے بیچن آیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی لڑائی تھی۔ مگر اب وہ سر آپس میں جو ہے نا اکمک ہو چکے ہیں، اور اون چودھری کی ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، جو کہ ظاہر ہے جگیر ترین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب ان ساری خبروں میں سے آپ نوٹ کریں تو عمران خان کے لیے خیر کی ایک بھی خبر نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر آپ جوڑا مرضی رنگ دے کے دیکھ لیں،
وہ ساری کی ساری خبریں عمران خان کے خلاف ہی جا رہی ہیں. جتوں تک لانگ مارچ کی گل ہے تو لانگ مارچ تو سر پہلے شارٹ ہویا پیا ہے اور لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے خود اپنی نویاں ضمانتوں کے چکر چ پی گئے. کل جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں سے 420 یعنی فراڈ دھوکہ دہی کی، جعل سازی 468، 471، 477، 477 ایک ہے میرا 471 کے، باقی ساری دفعات جو ہے نا وہ نان بیلیبل ہیں. 7 سال کم از کم سزا ہے سر ان میں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا اب وہ اس کا بندوبست کریں. پھر بھی اگر کسی کا شوق ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان کر کے تو حکومت کو بلیک میل کر سکتا ہے تو وہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لے. مگر خان صاحب کے لیے فی الحال اچھی خبر میری پٹاری میں کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس ہو، تو جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آپ دوسرے سے درخواست ہے کہ جو آپ کا خیال ہوگا وہ بھی لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے گئے.